بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن چمن ٹی وی آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ وار شروع کیا ہے۔ تو پہلے ہم نے عرب کا جو محل وقوع تھا اس کو دیکھا ہے، ابھی ہم عرب قوموں کے بارے میں جانیں گے۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو 3 قسمیں قرار دیا ہے۔ پہلی قوم بعیدہ، یعنی کہ یہ وہ عرب قبائل تھے جو ابھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، عمالقہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے عرب عریبہ، یعنی کہ یہ وہ عرب قبائل تھے جو یورپ بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ آگے ان عریبہ کی نسل سے جو 2 مشہور قبیلے وجود میں آئے، ان میں حمیر تھا اور کہلان تھا۔ حمیریوں نے یمن میں رہائش اختیار کی اور کہلانی جو وہ بھی یمن کے باسی تھے، مگر انہوں نے بعد میں یمن سے ہجرت کر لی، کیونکہ حمیر اور کہلانیوں کا آپس میں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ کچھ تجارتی معاملات تھے جس وجہ سے کہلانی جو ہے نا وہ شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف، کچھ بحرین کی طرف اور کچھ یثرب کی طرف چلے گئے، اور کچھ مکہ کی طرف، مکہ سے آگے کچھ علاقہ آتا ہے وہاں ہجرت کر گئے، جن میں جو مشہور جو قبیلے تھے اوس اور خزرج وغیرہ، یہ مشہور قبیلے گزرے ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھیں کہ جو ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ قوم مستعربہ، یہ وہ عرب مستعربہ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جن کی نسل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل علاقہ تھا وہ عراق کا شہر اور تھا، جو یعنی کہ دریائے فرات کے کنارے، مغربی کنارے کے قریب تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور فلسطین تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ دعوت پھیلائی، اور اسی دعوت کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں مصر تشریف لے گئے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں کا جو فرعون تھا اس کو حضرت سارہ کی خوبصورتی کے بارے میں خبر ہوئی، تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور بلایا برے ارادے کے ساتھ۔ تو اس نے جب آگے بڑھنے کی کوشش کی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی خاص عام لوگ نہیں ہیں، تو اس نے کہا میرے لیے کوئی آسانی فرماؤ، مجھے معاف کر دو، میں ابھی آپ کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے آئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو، ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، بچپن میں تھے، تو حرم کی طرف ہجرت کا چھوڑ کر آنے کا حکم فرمایا۔ تو آپ نے وہاں حرم کے قریب لے گیا۔ اس وقت حرم ایک ٹیکری کی صورت پر، چھوٹی سی ٹیکری کی صورت میں تھا۔ وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے کچھ خوراک پانی وغیرہ دے کے تو چھوڑ کے آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پانی کی تلاش میں، جب ختم ہو گیا پانی، تو اس کی تلاش میں ارد گرد چکر لگایا، جس کو صفا مروہ کا چکر کہتے ہیں، چکر لگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آب زمزم سے پانی آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب۔ تو حضرت اسماعیل جب وہ واپس آئیں، انہوں نے پانی کو دیکھا اور پانی کو کنٹرول کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں بس گئیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بھی ہے کہ حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں، تو اس کو دوبارہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے
حرم میں تشریف لائے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس. وہ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے جو قربانی کرنے لگے اور پھر دمبے کی قربانی ہوگی. جنت سے دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. پھر وہ ایک دفعہ ادھر سے ایک قبیلہ بنو جذام کا گزر ہوا تو اس قبیلے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم بھی یہاں رہائش اختیار کر لیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اس کی شادی اس قبیلے کی ایک خاتون سے کر دی. تو اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی، فوت ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بیٹے کے گھر چکر لگانے کے لیے آئے تو بہو سے ملاقات ہوئی. تو بہو کی ناشکری کی باتیں سن کر یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئیں تو ان کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات سمجھ گیا اور انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو اس قبیلے کا سردار تھا مزاز، اس کی بیٹی سے شادی کی. تو اس کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے جہاں اللہ کے حکم کے ساتھ. تو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے اور وہ 12 ہی قبیلے تھے، جس میں سے جو مشہور تھے نیابت اور کیدار کی اولادیں زیادہ مشہور ہیں. باقی جو نا گمنامی میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے، کچھ اسی علاقے میں رہے، کچھ یثرب میں چلے گئے. تو حضرت ان کی نسل سے ایک مشہور جو قبیلہ گزرا ہے وہ عدنان، جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 پشتیں پہلے تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے 40 پشتیں بعد تھا. تو اس کے بعد جو عدنان تھا اس کے بیٹا تھا معد، اس کے بیٹے سے بیٹا تھا نزار، اور نزار کے 2 بیٹے تھے جو 2 مختلف قبیلے بعد میں بنے. ایک تھا قیس الیان بن مضر اور لیاس بن مضر. جو قیس بن الیان تھے ان سے بنو سلیم، بنو حزان، بنو غطفان وغیرہ یہ قبیلوں کا نام آگے آئے گا، یہ تھے. اور لیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل تھے. پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا. یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد سے تھا. پھر قریش میں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے. جو مشہور شاخیں تھیں ان میں قسی بن کلاب کا خاندان، یعنی کہ عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ، عبد المناف، اور یہ تینوں قسی کے بیٹے تھے، قصی کے بیٹے تھے. ان میں سے عبد المناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی کہ عبد الشمس، نافل، مطب اور ہاشم. انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. ایک حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، اور پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. ایک دوسری حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا. یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں.